بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، یہ جو بجٹ کی اپروول ہے یہ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ہاں جی، تیزی سے. اب دو چیزیں وہ آپ نے اس دن کیا کہا تھا، الٹی گنگا کہا تھا. ہاں جی، اب میں دو گمکس ہوشیاری وہ آپ کے سامنے وہ بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں جی کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ بجٹ میں بہت ساری چیزیں، میرا نہیں خیال کہ بہت ساری چیزوں میں تبدیلی ابھی تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہوگی. تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اسی چیز کو، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کہہ دیا کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آئی ایم ایف سے پوچھتے ہیں، اور پیسٹی سائڈس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پرائسز کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آئی ایم ایف کو لکھا ہوا ہے، تو آئی ایم ایف امید ہے کہ ہمیں کچھ اچھا جواب دے گی. کوئی اچھا جواب نہیں ہاں آ چلے رہا. خیر، اب آپ آ جائیں میں اپنے دو بتاتا ہوں. گیمکس پہ. دو گمکس میں دو کام جو ہے نا وہ حکومت نے کر رہی ہے. جی ایک کا بڑے ملفوف انداز میں جی، آج فائنانس منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس اعلان کر دیا، لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. آج میں سے مراد ایک دو دن پہلے جو کیا ہے نہیں میں بتاتا ہوں اس کو، ذرا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں جی. تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. جو پاکستان کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام تھا جی وہ 1400 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہوا تھا جی. اور 100 ارب روپیہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ رکھی ہوئی. جناب، اب کیا یہ ہے کہ وہ جو 1400 ارب روپے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا سائز تھا اس میں 250 ارب روپے کی کمی کر دی ہے، اور وہ 250 ڈال دیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چونکہ بجٹری ریسورسز استعمال نہیں ہو رہے ہوتے یا بڑے کم ریسورسز استعمال ہوتے ہیں، زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے ریسورسز ہیں، تو اس کا سائز کر دیا ہے 350. اور جو اس کا سائز تھا اپنا 1500 1400 اس کو 250 روپے 1150 ہو گیا تقریباً. اب کیا ہے، کیا یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی بظاہر یعنی جو نیریٹو ہوگا وہ 1500 ارب روپیہ ہی بظاہر ہوگا یا سرکاری ڈاکومنٹس میں ہوگا، لیکن جو سرکار کے پیسوں سے ہوگا وہ 250 ارب کم ہوگا. 250 ارب روپیہ اس میں کم کر دیا ہے. ایک تو یہ ملفوف انداز میں، لیکن وہ 250 ارب لگے گا، لیکن کسی اور طریقے سے لگے گا. نہیں، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آج تک جب سے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اتھارٹی بنی ہے بجٹ میں رکھتے ہیں، ہوتا باتا کچھ نہیں ہے. اب پتہ نہیں اگلے سال کیا ہوگا. چلیں وہ سمجھ لیں کہ ایک ریزروڈ پول میں چلا گیا. جی، ایک تو یہ ہوشیاری سے انہوں نے گمک کر کے کر دیا. وہ بچا بھی لیا ہے. اور ٹیکس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹیکس کا انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیشنری پہ اور کچھ اور چیزوں پہ ہم پرانا ٹیکس جو ہے وہ بحال کریں گے. ابھی تک یہ اس میں ہوگا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوگا یہ کہ یہ جب امینڈمنٹ جو فائنانس ہے بل ہے، یعنی جو ریوائز نہیں اس کو کہنا چاہیے چونکہ وہ پرپوز ہے جو ابھی ٹیبل کیا ہوا ہے، اس میں امینڈمنٹس لے کر یہ آ جائیں گے اور ہاؤس سے وہ پاس کروائیں گے. اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے انہوں نے. جناب، ایکسپورٹرز کا ٹیکس پہ بڑا پریشر ہے، ریلیف دینا ہی دینا ہے انہیں. اور وہ ریلیف جو ہے چونکہ ابھی ان کا نارمل ٹیکس میں لے گئے ہیں، وہ پہلے جو دے رہے تھے وہ 1% آف ایکسپورٹ پروسیڈس، جتنی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا 1% ٹیکس دیتے ہیں. اور میں آپ کو دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ایکسپورٹرز جن کی تعداد کوئی 60,000 ہے، جو بڑے ویلدی لوگ ہیں، ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں، وہ کوئی 80 سے 90 ارب روپیہ سال کا دیتے ہیں. اور دوسری طرف 4.4 ملین جو سیلریڈ کلاس ہے وہ 375 ارب روپیہ دیتی ہے. اس کے ٹیکس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. وہ اب مزید دے گی. بلکہ ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے سلیبز ظاہر ہے ابھی تو نہیں. میں بتاتا ہوں نا، جب 1 اگست کو سیلری ملے گی نا آپ کو بھی مجھے بھی، تو چیخوں کی آواز آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں چکر کیا ہے. جناب، جو بندہ 50,000 روپے سے زیادہ کما رہا ہے اس کے ٹیکس میں 100% اضافہ ہوا ہے. پہلے کتنا ٹیکس دے رہا تھا، چھوٹی اماؤنٹ ہے. پہلے وہ ٹیکس 50,000 سے اوپر جو ہے اس کا ٹیکس کی بریکٹ تھی 1250 روپے پر منتھ. وہ 2500 دے گا. 100% بنتا ہے یار. وہ جو چھوٹی انکم والا آدمی ہے
اس کے لیے یہ رقم معمولی نہیں ہے. اس کا آٹا اور بیسک چیزیں اس سے وہ خریدتا ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی, اب اس پہ چلے جائیں گے, پھر کنکلوڈ کر دیں گے. 50,000 جس کی سیلری ہے, میں یہ بھی آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ اکانومی کے رپورٹر ہیں, بہت سارے ایسا کثیر طبقہ جس کی 50 بھی نہیں ہے, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. ابھی تو 50,000 میں آج کل آپ اپنا بجٹ بنائیں. آپ تو بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے, بل نہیں دے سکتے, گروسری نہیں کر سکتے, صحت تعلیم کے ایشوز نہیں دیکھ سکتے, شادی بیاہ ہنسی خوشی غمی کچھ نہیں بنا سکتے آپ. پھر آپ کیا کریں گے 50؟ آپ اپنے کمیوٹنگ نہیں پوری کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پبلک ٹرانسپورٹ تو ویسے ہی اس ملک میں نہیں ہے بدقسمتی سے صحیح طریقے یار سے. یہی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں بات لمبی میں نہیں کرنا چاہتا. میں یہ جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں نا اس ملک کے اندر, آپ کو پتہ ہے میں میٹرو کا حامی ہوں. کیوں؟ یہ سارے پیسوں والے لوگ, یہ سارے رپورٹرز جو گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں, رپورٹر سنیں میری بات سنیں, صحافی, ان کے پاس گاڑیاں ہیں اپنی اپنی. اور جی یہ کسی یہ بات بیوروکریٹس, بھی ہے, نہیں بیوروکریٹس, پالیٹیشینس, ان سب کے پاس گاڑیاں ہیں. یہ روڈوں کی مخالفت نہیں کرتے, یہ میٹرو کی مخالفت کرتے. کیوں؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے سامنے, جب سے میٹرو بنی ہے میں 4 یا 5 دفعہ سے زیادہ نہیں بیٹھا ہوں گا. میں کوئی بینیفیشری نہیں ہوں میٹرو کا. لیکن میں کالج میں پڑھتا تھا, عسکر مال کالج میرا کالج تھا, مری روڈ پہ. آپ یقین کریں یار, اس زمانے کی خواتین جو کمیوٹ کرتی تھیں پنڈی سے اسلام آباد, میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات, کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جس کی عزت محفوظ ہو. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. کلینڈر, اس کا گاڑی والا جو ہوتا ہے, ڈرائیور, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاتھ نہ لگاتے ہیں انہیں. میں سچ بول رہا ہوں آپ کو. نہیں میری بات سنیں نا سر, نہیں نا سر میری بات سن لینا. میں گواہ ہوں, میں دیکھتا رہا ہوں. ایموشنل ہو رہے ہیں آپ, آگے بات کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عوام کے لیے منصوبے ہیں ان کے حامی نہیں ہیں, یہ اپنے جو منصوبے ہیں ان کے ان شارٹ آپ کہہ رہے ہیں نا یار. دیکھیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اچھی پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, ہر شہر میں ہونی چاہیے. آپ باہر کے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں. مختصر بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنا چاہتا ہوں, ٹیکسز میں بڑے لوگوں کو تو چھوٹ مل جائے گی. اسٹیشنری کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, غریب آدمی کو نہیں ملے گی. اسٹیشنری کی بات کرنا چاہتا ہوں نا سر, اس میں چند آئٹمس کو شاید جی ایس ٹی سے نکال دیا جائے. جو خیراتی ادارے ہیں ان کو شاید اس میں سے اعلان کر دیا نا. اچھا نہیں ابھی سر وہ گورنمنٹ آئے گا, ہائیبرڈ گاڑیاں, چٹھی بھیجیں گے, ہائیبرڈ گاڑیاں جو سینیٹر فاصل وارڈا نے مسئلہ اٹھایا تھا. اب بتا ہے بڑے گھر کی آشیرواد بھی تھی, ظاہر ہے, تو ان کی بات, اور وہ بات جائز بھی تھی ویسے ان کی. ہاں لیکن جو اہم چیز ہے جو سمجھتے ہیں وہ بھیجنے والی ہے, وہ چٹھی بھیج دیں گے, ادھر سے جواب جو آئے گا اس کے مطابق کیا جائے گا. لیکن آئی ایم ایف نے کوئی اجازت نہیں دی ابھی تک. چلیں وہ لے لیں گے نا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. سن لیں, آئی ایم ایف کی ٹیم شاید پاکستان آ جائے, دوبارہ آ جائے. جی چلو آج پھر کیا کرے گی. ورچوئل ٹاکس رات کو بھی ہو رہی تھی. ہاں جی, تو لیکن بات نہیں مان رہی, بات نہیں مان رہی. چٹھی ڈال کے اب ذرا ان کے نہیں چٹیاں باندھے بندے یہ بھیج دینے یار. اتنے بیٹھو, سرجن کو کیمپ لگائے جی, اتنے گال کرو بائی اینڈ آف دس منتھ, اگلے 3-4 دنوں میں یا ارلی نیکسٹ منتھ. لیکن مختصراً بات یہ ہے, ٹیک اوے یہ ہے ناظرین ہماری آج کی جو گفتگو ہے, کہ جو مہتاب حیدر صاحب فرما رہے ہیں کہ بجٹ میں شاید امیر طبقے کو, ایکسپورٹر کلاس کو, بڑے بڑے لوگوں کو تو ریلیف تھوڑا بہت مل جائے, لیکن جو غریب آدمی سیلریڈ کلاس ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. کوئی ریلیف نہیں ملے گا. سمپل سی اتنی سی ٹیک اوے ہے. بالکل ٹھیک. اجازت لیجیے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے. اور ہمارا یہ پروگرام آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.